بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت کوئی اور خوش ہو نہ ہو، پوٹن بہت زیادہ خوش ہے، رشیا بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ اسرائیل کے پیار میں امریکہ یوکرین کو بالکل بھول گیا ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ سارے کا سارا یورپ جو ایک وقت میں یوکرین کے ساتھ تھا، یوکرین کو اسلحہ دے رہا تھا، وہ بھی اس وقت اسرائیل کو خوش کرنے کے چکروں میں لگا ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر جنگ چل رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ آئل پرائسز پر پڑے گا۔ آئل پرائسز جو ہے وہ اوپر چلی جائیں گی، جن کا فائدہ نہ چاہتے ہوئے بھی رشیا کو ہوگا۔ جو دنیا آئل پرچیز کرتی ہے اس کا نقصان ہے، اور جو دنیا آئل سیل کرتی ہے اس کو فائدہ ہے، اور اس سے رشیا کے پاس جو ہے وہ کیش زیادہ آئے گا، ڈالر زیادہ آئیں گے، وہ اپنے پروجیکٹس کے اندر مزید انویسٹ کر سکیں گے۔ دوسرا سب سے امیڈیٹ ایفیکٹ جو اس وقت یوکرین پہ پڑنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل اپنا اسلحہ استعمال کرے گا اور اس کے میونیشنز جو ہے وہ ختم ہوتے جائیں گے، استعمال ہوتے جائیں گے، وہ اپنے میونیشنز، اپنا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ سے ڈیمانڈ کرے گا۔ اب میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ امریکہ ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، اسرائیل کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ جو جوئش لابی اس وقت امریکہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے آگے ایون امریکنز کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیل کے اپنے لیفٹ کے لوگ وہ اپنے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے اوپر کرٹیسزم کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی سٹنگ اسرائیلی پرائم منسٹر کے اوپر کرٹیسزم کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر میں اگلی دفعہ جو ہے وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکوں گا۔ تو اس وقت جتنا بھی اسلحہ اسرائیل اپنا یوز کر رہا ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے امریکہ سب سے پہلے اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ یوکرین بیک برنر پہ چلا جائے گا۔ اس وقت امریکہ کا جو صدر ہے جو بائیڈن، وہ آپ کو پتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے اوپر اس وقت امریکہ کے اندر کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ آپ یوکرین کی جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور ساری کی ساری توجہ اپنی اسرائیل کی طرف کریں، اور اپنے اسلحے کے سٹاک پائلز کا رخ یورپ سے ہٹا کے مڈل ایسٹ کی طرف کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو ممالک پہلے یوکرین کے ساتھ سولیڈیریٹی کی چکر میں یوکرینین فلیگز لہراتے تھے، انہوں نے اب اپنی بلڈنگز کے اوپر سے یوکرینین فلیگز اتار کے اسرائیل کے جھنڈے چڑھا دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، یورپ کے اندر کئی فٹ بال لیگز سکور کارڈ کے ساتھ یوکرین کا جھنڈا بھی لگاتے ہیں۔ اب آپ وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ اسرائیل کے جھنڈے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ یورپین کنٹریز نے جن بلڈنگز کے اوپر پہلے یوکرین کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، انہوں نے یوکرین کے جھنڈے کو اتار کے وہاں پہ اسرائیل کا جھنڈا لگا لیا۔ آپ برینڈنبرگ گیٹ کو دیکھ لیں، آپ بلومبرگ ٹاور کو دیکھ لیں، وہاں سے یوکرین کے جھنڈے ہٹ چکے ہیں اور اسرائیل کے جھنڈے آ گئے ہیں۔ یہ جو حماس نے حملہ کیا نا اسرائیل کے اوپر، یہ بیسیکلی اسرائیل کے اوپر حملہ کم اور یوکرین کے اوپر زیادہ ثابت ہو رہا ہے، اور اس ساری سچویشن سے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ رشیا ہے۔ پچھلے دنوں جنگ کے اندر یوکرینینز کو کافی زیادہ پسپائی کا سامنا رہا۔ پہلے جب رشیا تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن پھر رشیا نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی، دوسری کنٹری سے اس نے کچھ ہتھیار حاصل کیے اور اس نے یوکرین کے اوپر ایک زبردست قسم کا اوفینسو لانچ کیا، تو یوکرینینز جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے تھے، اور باوجود اس کے کہ امریکہ اور یورپین کنٹریز نے یوکرین کے لیے جو اپنی امداد تھی اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایبرام ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین بھیجنا شروع کر دیے، جرمنی نے اپنے لیپرڈ 2 ٹینکس، برٹن نے اپنے چیلنجر 2 ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین بھیجنا شروع کر دیے، F-16 کا معاہدہ جو ہے وہ یوکرینینز کے لیے سائن کر دیا گیا، اور بہت سی کنٹریز نے اپنے پرانے F-16 یوکرین کے لیے پلیج کر دیے۔ یوکرینین پائلٹس جو ہیں ان کو اس وقت F-16 کے اوپر ٹریننگ سٹارٹ کر دی گئی ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ گیا۔ اسرائیل کا یہ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، اس کے اندر پہلے سے ہی یہ امریکہ کے انٹرسپٹر میزائل استعمال کیے جا رہے تھے۔ اب جب سے یہ حماس نے حملہ کیا ہے، اسرائیل نے امریکہ سے ان انٹرسپٹر میزائلوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھا دی ہے۔ اب یہ سیم انٹرسپٹر میزائل جو ہیں وہ یوکرین بھی امریکہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ آپ کو جیسا کہ میں کئی اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ یوکرین اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ختم کر چکا ہے۔ یوکرین کے پاس جو S-300 سسٹم تھے، بک سسٹم سے، وہ سارے کے سارے کنزیوم ہو گئے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکنز نے اپنے پیٹریوٹ سسٹمز دیے، نیسیمز جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز یوکرین کو دیے۔ امریکہ نے 2 پیٹریوٹ سسٹمز دیے تھے یوکرین کو، رشیا نے ان میں سے ایک تباہ کر دیا۔ تو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے یوکرین کو، کیوں؟ اب چونکہ حماس جو ہے وہ اپنے راکٹس اسرائیل کے اوپر برسا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں برسا رہا ہے۔ پہلے دن ہی اس نے تقریباً 5000 راکٹس جو تھے وہ اسرائیل کے اوپر فائر کر دیے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے 2-2.5 ہزار اور راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر فائر کر دیے۔ تو اسرائیل کے اندر ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کی یا آئرن ڈوم کے اندر جو امریکہ کے انٹرسپٹر میزائلز تھے ان کی تعداد کافی زیادہ کم ہو گئی بھی ہے، اور اسرائیل کو اشد ضرورت ہے ان میزائلوں کی۔ تو امریکہ اب یہاں پہ پھنس گیا ہے، وہ یا یوکرین کو یہ میزائل دے گا یا وہ یہ میزائل اسرائیل کو دے گا۔ دونوں صورتوں میں ایک بات تو ہے، امریکہ کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کی تو چاندی ہو گئی ہے، اور امریکہ نے اپنی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے
اس کو یہ بول دیا ہے کہ آپ دن رات کام کریں، اراؤنڈ دا کلاک کام کریں، ڈبل شفٹیں لگائیں، بلکہ 3 شفٹیں لگائیں اور اسلحہ تیار کریں، کیونکہ اب امریکہ نے یوکرین کے لیے بھی اسلحہ تیار کرنا ہے اور اسرائیل کے لیے بھی اسلحہ تیار کرنا ہے۔ اور جس طرح سے اسرائیل کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ اگر اسرائیل غزہ کے اندر داخل ہو گیا، وہاں پہ اس کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حماس والے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اسرائیل غزہ کے اندر داخل ہو، ہم اس کو پھنسا لیں، تو وہاں پہ اسلحہ کنزیوم ہونا ہے، اور جتنا بھی اسلحہ کنزیوم ہوگا اسرائیل کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ امریکہ کو اسرائیل کو یہ اسلحہ پرووائڈ کرنا پڑے گا، اور وہ کس کے ایکسپینس پہ ہوگا؟ وہ یوکرین کے ایکسپینس پہ ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دی تھی کہ حماس نے اپنے ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے سے اسرائیل کا ہیلی کاپٹر شاٹ ڈاؤن کر دیا۔ اسرائیل کو ہیلی کاپٹرز کی بھی ضرورت پڑے گی۔ حماس نے ڈرون سٹرائکس کرنا شروع کر دیا اسرائیل کے اوپر، اور ڈرون سٹرائکس کے ذریعے سے اسرائیل کے مرکبہ ٹینکس جو ہیں ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت یہ کنفرمیشن کے ساتھ بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن اگر اسرائیل کے ٹینکوں کی تعداد کم ہو گئی اور اسرائیل کی کیجوالٹیز بڑھ گئیں تو ہو سکتا ہے اسرائیل امریکہ سے ٹینکوں کی بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ مرکبہ ٹینک استعمال کرتی ہے، اسرائیل کی آرمی کو ایبرام ٹینک چلانے کی بالکل جو ہے وہ کوئی پریکٹس نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ حماس نے اسرائیل کی آرمڈ پرسنل کیریئرز جو ہیں ان کو کیپچر کر لیا تھا، ان کو تباہ کر دیا تھا۔ تو آنے والے دنوں میں اسرائیل کو کم سے کم آرمڈ پرسنل کیریئرز کی تو ضرورت پڑے گی، وہ تو امریکہ دے سکتا ہے، وہ تو اسرائیلیز جو ہیں وہ آرام سے چلا سکتے ہیں، اور یہی آرمڈ پرسنل کیریئرز یوکرین کو بھی چاہیے۔ تو امریکہ کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ چائنا جتنی تو نہیں ہے، امریکہ ایک حد تک یہ آرمڈ پرسنل کیریئرز تیار کر سکتا ہے، یا تو وہ یوکرین کو دے گا یا پھر وہ اسرائیل کو دے گا۔ یہ جو حماس کا حملہ ہوا نا، یہ ایک ایسے وقت کے اوپر ہوا ہے جب امریکہ آلریڈی یوکرین میں پھنسا ہوا تھا، سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ یوکرین میں پھنسا ہوا تھا۔ اب امریکہ کو چوز کرنا پڑے گا کہ وہ یا تو یوکرین کے اسلحے کی سپلائی جاری رکھے یا اپنے اسلحے کی سپلائی اسرائیل کی طرف موڑے، اور جو تگڑا ہوگا وہ بات اپنی منوا لے گا۔ امریکہ میں تو اسرائیل ہی تگڑا ہے، اس کو جتنے بھی زیادہ اسلحے کی ضرورت پڑے گی وہ امریکہ سے فٹافٹ حاصل کر لے گا۔ اور یوکرینینز کا کیا بنے گا؟ میں آج آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں رشیا یوکرین کے اوپر اپنے حملے بڑھا دے گا، اور الٹیمیٹلی یوکرین کو ٹیبل کے اوپر آ کے تو نیگوشیٹ کرنا پڑ جائے گا۔ اگر مڈل ایسٹ کے اندر جنگ لمبی ہو گئی، اور رشیا کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ امریکہ اب مڈل ایسٹ کے اندر آ کے پھنس جائے، اور رشیا یوکرین کے اوپر اپنے حملوں کی تعداد کو بڑھائے گا اور یوکرین کو یہ مجبور کرے گا کہ وہ رشیا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس کو وہ لے کے آئے گا۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حماس کا یہ جو حملہ ہے یہ یوکرین کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا، اور یوکرین کو اس کی پرائس جو ہے وہ پے کرنی پڑ جائے گی، کیونکہ امریکہ یہاں پہ یوکرین کو سیدھا ابینڈن کر دے گا۔ وہ ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی ہیلپ ضرور کرے گا، لیکن اس کی پہلی پرائیورٹی اسرائیل ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہاں پہ اتنا ہی کہوں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔